السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ذوالکفل بائی نور بانو کی یہ قسط نمبر 10 ہے۔ وہ گہرے سکوت میں تھی، ایسا سکوت جہاں خود کو خود کی آواز بھی نہیں آتی۔ ایک نرم سا لمس تھا جو اسے اپنے بالوں اور پیشانی پر مسلسل محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لمس بہت مانوس تھا۔ اس کا نیند میں ڈوبا ذہن دھیرے دھیرے بیدار ہونے لگا۔ اس نے بھاری پپوٹوں کو ہلکا سا اٹھانے کی کوشش کی، لیکن آنکھوں کے سامنے گہری سفید دھند تھی، ایک تیز روشنی جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ پورے وجود میں ایک درد کی لہر دوڑ گئی۔ آہ! اس نے دھیرے سے سسکی بھری۔ جانان! اس کی سماعتوں سے ایک سنی سنائی آواز ٹکرائی تھی۔ اس کا دل پرسکون ہوا۔ وہ آواز شاید زرمینہ سبزواری کی تھی۔ اس نے دوبارہ پلکیں اٹھانے کی کوشش کی۔ امی! وہ سوکھے لبوں پر دھیرے سے زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ ذہن کے نہا خانوں میں ایک منظر سا ابھرا تھا، رات کا منظر، ایک سرد اور برف کا مجسمہ جو اس کے باہوں میں مقید تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے ٹھٹک کر پوری آنکھیں جھٹکے سے کھول دیں۔ سفید دیواریں، دواؤں کی بدبو۔ اس نے اپنے بیدار ہوتے ذہن کے ساتھ آنکھیں پھاڑ کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ ہاسپٹل کے کمرے میں موجود تھی۔ بینش سکندر سٹول پہ بیٹھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مطلب وہ آواز، وہ لمس بینش سکندر کا تھا۔ اس کا دل ایک دم خالی ہو گیا، اندر دل یکدم بے چین ہوا۔ وہ بے قراری سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسی لمحے ذوالکفل کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر آیا تھا۔ وہ جانان کو گھبرایا ہوا دیکھ کر فوراً اس کے نزدیک آ گیا۔ بنا کچھ کہے اس نے جانان کے گرد اپنے دونوں بازو لپیٹتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ریلیکس جان۔ امی! ذوالکفل، امی کیسی ہیں؟ کہاں ہیں؟ اسے رات کا منظر دھیرے دھیرے یاد آ رہا تھا۔ میری بات سنو جان۔ اس نے جانان کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر وہ سننے کو تیار نہیں تھی۔ جانان کی کیفیت دیکھ کر بینش سکندر کو تشویش لاحق ہوئی۔ وہ ڈاکٹر کو بلانے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ مجھے امی چاہیے، امی کو بھی بلاؤ۔ وہ ذوالکفل کو پوری قوت سے پرے دھکیلتی حلق کے بل چیخی۔ ذوالکفل لمحے بھر کے لیے لڑکھڑایا۔ ایک لمحے کے لیے اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ جانان پرسکون ہو جائے۔ پھر اس نے جانان کو دونوں شانوں سے پکڑ کر شدت سے جھنجھوڑ دیا۔ جانان! وہ بہت زور سے چیخا تھا۔ جانان کا دل دہل گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے اس کے سرخ چہرے پر جم گئیں۔ ذوالکفل کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، فکر تھی، شدید فکر۔ وہ پل بھر کے لیے چپ سی ہو گئی، جیسے کوئی تیر سینے میں پوری شدت سے آ کر پیوست ہوا ہو۔ مامی کا انتقال ہو گیا جان! وہ سابقہ انداز میں چیخا اور پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا، گہرا اور تاریک سناٹا۔ تم صدمے کی وجہ سے پچھلے 1 ہفتے سے بے ہوش تھی۔ جانان کے لب واہ ہوئے، جیسے اسے ذوالکفل کی بات پر اعتبار نہ آیا ہو، جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ کیا واقعی اس سانحہ کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا؟ اس کا وجود منجمد ہوا۔ آپ نے انہیں میری غیر موجودگی میں ہی دفنا دیا؟ ایک آواز خلا سے برآمد ہوتی محسوس ہوئی، جہاں اندھیرے اور تنہائی کے سوا کوئی تیسری شے موجود نہ ہو۔ جانان کے کان سن ہوئے، دل بند ہونے لگا۔ میرے ہوش میں آنے کا انتظار تک نہیں کیا؟ ذوالکفل نے اسے دھیرے سے کہتے سنا۔ اس لمحے اسے اپنا دل حلق میں آتا محسوس ہوا تھا۔ جان! وہ خجالت سے کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کمرے عدالت میں لوگ مجرم کو دیکھتے ہیں۔ وہ کرب سے بولی، مجھے امی کا آخری دیدار تک نصیب نہیں ہوا۔ اس کی ویران آنکھوں میں لٹے ہوئے آشیانے کی تصویر تھی، لہجہ ٹوٹا بکھرا سا تھا۔ ذوالکفل نے اسے اپنی آغوش میں لینے کی کوشش کی، مگر اس نے ذوالکفل کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نارسائی کے احساس نے ذوالکفل کا دل درمیان سے کاٹ دیا۔ جانان نے بٹ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کمزوری کی وجہ سے اسے اپنے پاؤں محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا ذہن ایک بار پھر گہرے اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ وہ لڑکھڑائی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ نیم جاں سی ہو کر پھر سے ڈھہ چکی تھی۔ ذوالکفل نے اسے اپنے بازوؤں میں مقید کیا اور دوبارہ بستر پہ لٹایا۔ اس کا چہرہ انگارے کی مانند دہک رہا تھا اور جسم ٹھنڈا برف ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے صاف نمایاں تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر ذوالکفل بے چینی کے گہرے دلدل میں دھنسنے لگا۔ عرفات کے اندر آج بے کلی سی پھیلی تھی۔ کافی دنوں بعد دل اندر سے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ زینے پر بیٹھا سامنے دیوار کو تکنے لگا۔ پچھلے صحن میں بچھی چارپائیوں سے ایک پر وسیم اور لینا بیٹھے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ یہاں سے بس عرفات کی پشت نظر آ رہی تھی، مگر اس کی باڈی لینگویج اس کے اندرونی حالات صاف لفظوں میں بیان کر رہی تھی۔ لینا بے ساختہ ہی اٹھی اور دھیرے سے اس کے پیچھے سیڑھی پر آ کر بیٹھ گئی۔ صحن میں بلب روشن تھا، جس کی روشنی دونوں کی پشت کو بھگو رہی تھی۔
اور سامنے دیوار پر دونوں کا عکس بن رہا تھا۔ عرفات کو گردن موڑ کر دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور پھر اتنے دنوں ساتھ گزارنے کے بعد وہ لینا کی آہٹ سے واقف ہو گیا تھا۔ اس دن تم وہ شعر پڑھ رہا تھا، وہ واقعی تم نے اس لڑکی کے لیے خود لکھا تھا؟ اتنے دنوں سے اپنے اندر روک کر رکھنے والا سوال آج زبان سے پھسل ہی گیا تھا۔ عرفات نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کے لیے میں شعر تو کیا، پورے کی پورے دیوان لکھ سکتا ہوں، بنا رکے ایک سانس میں اس کی تعریف کر سکتا ہوں، بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ سکتا ہوں۔ لینا کی رنگت متغیر ہوئی۔ میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں مگر میرا رب جانتا ہے یہ دل اندر سے کتنا خالی ہے، ایک عجیب سی بے چینی ہے جو مجھے کھائی جا رہی ہے۔ عرفات نے گردن موڑ کر لینا کو دیکھا۔ لینا کی آنکھیں ہر تاثر سے خالی تھیں۔ ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی جان سے پیارا تکلیف میں ہو، وہ نظریں پھیرتے ہوئے بہت آہستگی سے بولی۔ عرفات اسے دیکھتا رہ گیا۔ بظاہر اس کا چہرہ بے تاثر تھا، لیکن اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کا شور وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ تم کو اس کا حال پوچھنا چاہیے۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی مگر اس کا ضبط کمال کا تھا۔ محبت جب بھی تین دلوں کے گرد طواف کرتی ہے تو تینوں میں سے کسی ایک کا دل بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، مگر یہاں احساسات کا حساب کتاب الٹا تھا۔ یہاں تینوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، تینوں کا دل وقت نے رفو کرنا تھا، مگر اپنے انداز میں۔ کسی کے حصے میں محبت آنی تھی تو کسی کے حصے میں صبر، لمبا صبر۔ تمہیں معلوم ہے انسان کو خالی ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ عرفات کے سوال پر لینا نے اسے چونک کر دیکھا تھا۔ بس لمحے۔ چند ساتیں خاموشی میں گزرنے کے بعد عرفات بولا، اور دل؟ اگلا سوال لینا کا تھا۔ چند لمحے اور خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ایک عجیب سی دیوار تھی جو درمیان میں کھڑی تھی۔ جواب نہ پا کر لینا اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تو عرفات نے دھیرے سے اس کے دوپٹے کا پلو پکڑ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پورے چاند تلے لینا کا وجود جامد ہوا تھا، جیسے مقناطیس کی کشش سے لوہا جم جاتا ہے۔ صدیاں۔ آواز بہت مدھم تھی۔ دل خالی ہونے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ وہ نظر دوبارہ دیوار پہ ٹکاتے ہوئے تعصب سے بولا اور اندھیرے کو تکتا گیا، اور لینا اس اندھیرے میں ڈوبتے سائے کو جو عرفات بیگ کا تھا۔ کیا تھا اس کے انداز میں جو لینا سمجھ نہ سکی؟ شاید وہ تنبیہ تھی، ایک خاموش سی تنبیہ۔ شاید وہ اسے برے نتائج سے پہلے ہی آگاہ کر رہا تھا، مگر دل نے تو کان پر ہاتھ پہلے ہی رکھ لیے تھے۔ جب دل لمحوں میں خالی ہو جاتے ہیں تو بھر بھی تو جاتے ہیں نا، لینا نے خود کو دلاسا دیا۔ ٹومی کے کھانے کا وقت ہو گیا، میں اسے کھانا دینے جا رہا ہوں۔ وہ یکدم کھڑا ہو گیا مگر وہ بیٹھی رہی۔ رکو عرفات بھیا، میں بھی آتا ہوں۔ پیچھے وسیم بھی جلدی سے اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں زینے اترتے نیچے غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کی کچھ دیر بعد لینا واپس صحن میں آئی تو پورا صحن ویران پڑا تھا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ اس نے منڈیر سے نیچے جھانکا۔ عرفات پنجوں کے بل بیٹھا ٹومی کو گود میں لیے پیار کر رہا تھا۔ کچھ لوگوں کا نصیب بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، ان کے حصے میں ہمیشہ ادھوری اور ٹوٹی ہوئی چیزیں ہی آتی ہیں، لینا نے کرب سے سوچا۔ جنان ہسپتال سے ڈسچارج ہو چکی تھی۔ بین سکندر اس کی مزاحمت کے باوجود زبردستی اسے اپنے ساتھ خان ہاؤس لے آئیں۔ وہ لاؤنج کے نرم صوفے پر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سناٹا اور اداسی چھپی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بے رونق اور مغموم تھا، جیسے زندگی کا رنگ اس سے چھن چکا ہو۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے مگر وہ کسی کو دکھا کر نہیں رونا چاہتی تھی، بس ایک خاموش غم تھا جو اس کے چہرے پر واضح تھا۔ میں نے سوچا تھا اس گھر میں تمہارا استقبال پورے دھوم دھام سے کروں گی، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ بینش اس کے گرد بازو حمائل کرتی بولی۔ بیلا اوپر ذوالکفل کا کمرہ تیار کر رہی تھی تاکہ جنان کو وہاں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ خیر کیا فرق پڑتا ہے، تم اس گھر میں سادگی سے آؤ یا دھوم دھام سے، اہم بات یہ ہے کہ تم اپنی جگہ پر ہو۔ وہ مسکرائیں مگر جنان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کا شائبہ تک نہ تھا، اور جب بھی وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتی آواز میں لرزش محسوس ہوتی۔ وہ پوری طرح سے تھک چکی تھی۔ یہ تمہاری جگہ ہے جانان، اپنی جگہ کبھی مت چھوڑنا۔ ایک شفقت بھری صلاح تھی جو بینش نے جانان کو دی تھی۔ وہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یہاں وہ پہلی بار نہیں آئی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں سب کچھ بدلا بدلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ بیبی کمرہ تیار ہو گیا ہے، بیلا زینے اترتی بولی تو دونوں نے بیک وقت اسے دیکھا۔ جانان کے چہرے کا رنگ بدلا مگر وہ خاموش رہی۔ ایک عجیب سے احساس نے اندر تک جانان کو جھنجھوڑا تھا۔ بہت سے خیالات اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ جاؤ بھابھی کو کمرے میں چھوڑاؤ، انہوں نے بیلا کو حکم صادر کر کے اس کی جانب مڑیں۔ جان تھوڑی دیر آرام کر لو، ذوالکفل آ جائے پھر ہم ساتھ کھانا کھائیں گے، وہ رسان سے بولی۔ جواباً اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ بیلا نے جانان کو شانوں سے تھامتے ہوئے صوفے سے اٹھنے میں مدد کی۔ اتنے دن بستر پر پڑے رہنے کی وجہ سے اس کا جسم درد کر رہا تھا اور کمزوری الگ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہمت جمع کرتی بمشکل اٹھی اور کمرے تک پہنچی۔
دروازے پر اس کے قدم ٹھٹکے تھے۔ اس نے وہی کھڑے کھڑے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ کافی روشن اور کشادہ تھا، جس کی دیواریں ہلکے پیلے رنگ سے رنگی ہوئی تھیں اور ان پر کچھ فریم شدہ تصاویر آویزاں تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی۔ ایک دیوار پر کتابوں کی لمبی ریک نصب تھی، جہاں مختلف جانرا کی کتابیں رکھی تھیں۔ جہازی سائز کا نرم گداز بستر کرینے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے ڈگ بھرتی بستر تک آئی اور سرہانے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر بہت سے مہنگے برانڈز کے پرفیوم رکھے تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ذوالکفل کو پرفیومز کا کافی شوق تھا۔ وہیں پاس ایک کاؤچ بھی رکھا تھا، اس کے کندھے ڈھلکے۔ بھابھی آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں؟ بیلا کے استفسار پر اس نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک بنا کسی جنبش کے وہاں بت کی طرح کھڑی رہی۔ پھر اس کی نظر سائڈ ٹیبل پہ رکھی فوٹو فریم پر جم گئی، جو ذوالکفل اور جانان کے نکاح کی تھی۔ اسے بے ساختہ وہ رات یاد آئی۔ بہت سی یادیں، بہت نظریں اس کے ذہن کے پردے پر ابھری تھیں۔ اس سے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ تکلیفوں سے جان چھڑانا ممکن نہیں تھا، مگر چند لمحوں کی نیند اسے ذہنی اذیت سے فرار دے سکتی تھی۔ وہ پیروں کو چپل سے آزاد کرتی لیٹ گئی۔ ذہن دھیرے دھیرے سکون کی وادیوں میں اترنے لگا۔ آج نت نئے پکوانوں کی خوشبو سے قصر بیگ کا ڈائننگ ہال مہک رہا تھا۔ میز پر شاہ نواز بیگ اور علی جبران بیٹھے محو گفتگو تھے۔ ساتھ سارا اور نیلوفر بھی موجود تھیں۔ چہرے پر تناؤ تھا، مگر ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ کا راج تھا۔ پورا کمرہ سفید روشنی میں نہایا ہوا تھا، مگر فضا میں عجیب کشیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ داور کے قتل کو اب 10 ماہ گزر گئے ہیں شاہ نواز، مگر لگتا ہے کہ کل کی ہی بات ہے۔ ان کی بات پر ریم نے سرسری سے نگاہ جبران کے چہرے پر ڈالی، پھر رسان سے کانٹے میں پھنسا پاستہ منہ میں ڈالا۔ اب داور کا کوئی خیال اس کے سکون کو غارت نہیں کرتا تھا۔ وہ اس شخص اور رشتے سے موو آن کر چکی تھی۔ ویسے مجھے تمہارا اطمینان دے کر حیرت ہوتی ہے علی، شاہ نواز پانی کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے بولے۔ چہرے پر نرم سا تاثر تھا۔ تمہارے بس میں تھا، تم چاہتے تو اس کے قاتلوں کو زمین کھود کر بھی نکال سکتے تھے۔ یقین کرو عرفات مجھ سے دور ہے، مگر ایک پل میں اس نے کتنی سانسیں لی ہیں، ہر سانس کی خبر ہے مجھے۔ نیلوفر کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ سارا جو کافی دیر سے نیلوفر کو نظر انداز کر رہی تھی، گردن کڑا کر طنزیہ نگاہوں سے اس کے فک ہوتے چہرے کو دیکھا۔ قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے نا شاہ نواز۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل، ریم نے گفتگو میں مداخلت کی تو سب نے بر وقت اس کی جانب دیکھا۔ خیر اب وہ بات کر لیتے ہیں جس وجہ سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، علی جبران نے نیپکن سے ہونٹوں کے کنارے رگڑتے ہوئے کہا۔ میں سن رہا ہوں، شاہ نواز بیگ کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولے۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد علی جبران نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ اس طرح ہماری سیاسی طاقت دگنی ہو جائے گی اور تمہاری پارٹی کو دگنا فائدہ ہوگا۔ شاہ نواز نے ان کی بات کاٹتے ہوئے تامل سے کہا تو وہ پل بھر کے لیے خاموش ہو گئے۔ پہلے تم داور کے نام پر لوگوں سے ہمدردی بٹورتے رہے، اور جب تمہاری نیو ایئر پارٹی کی فوٹیجز لیک ہو گئی تو اپنی ڈوبتی ہوئی پارٹی کو بچانے کے لیے مجھ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہو۔ کمرے میں سکوت چھا گیا۔ ملازمہ اورنج جوس کا مگ اٹھائے ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، انہوں نے وضاحت دینی چاہی، مگر شاہ نواز کے تاثرات واضح تھے۔ انہیں خاموش کرنے کے لیے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ملازمہ کو گلاس میں جوس ڈالنے کے لیے کہا۔ میں بالکل ٹھیک سمجھا ہوں علی، اور میرا جواب نہ میں ہے۔ ملازمہ سے پہلے سارا نے جوس کا جگ اٹھایا اور ان کے گلاس میں جوس ڈالنے لگیں۔ تیز نگاہ سے باری باری علی جبران اور نیلوفر کو دیکھا، جن کے چہرے پہلے ہی سرخ انگارہ ہو رہے تھے۔ ایک بار پھر سوچ لو شاہ نواز، کچھ تھا ان کے انداز میں، کچھ بہت عجیب۔ میں بولنے سے پہلے سوچتا ہوں، بولنے کے بعد سوچتا نہیں، اپنے فیصلے پر اڑا رہتا ہوں۔ انہوں نے شانے اچکاتے ہوئے جوس کا گھونٹ بھرا۔ علی جبران نے ان کی ہر حرکت کو بغور دیکھا تھا۔ ان کی نظروں میں سرد تاثر تھا۔ دعوت کے لیے شکریہ۔ وہ مسکرائے اور آہستگی سے کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ شاہ نواز نے سر کو خم دیتے ہوئے جوس کا ایک اور گھونٹ اپنے حلق میں اتارا۔ وہاں سے جاتے ہوئے علی جبران نے لمحے بھر کے لیے ریم کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر میں نے خیسی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے ریم کی نظریں بھی علی جبران سے براہ راست ٹکرائیں، اور پھر گلاس ٹوٹنے کی آواز پر سب نے بروقت تھی سربراہی کرسی پر بیٹھے شاہ نواز بیگ کی جانب دیکھا۔ ایک خاموش سا لمحہ تھا جس نے سب کو ششدر کر دیا تھا۔ شاہ نواز بیگ کی نظریں چھت سے لٹکتے فانوس پر جمی تھیں۔ ایک عجیب سی تکلیف تھی جو دھیرے دھیرے ان کے جسم میں بجلی کی طرح پھیلنے لگی، اور ان کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کرسی سے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر ان کا توازن بگڑ گیا۔ سارا نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دینے کی کوشش کی، مگر ان کے جسم کی حرکت دھیرے دھیرے سست پڑنے لگی تھی۔ شاہ نواز بیگ کے لبوں سے ایک ہلکی سی آہ نکلی۔ جسم گرم بھٹی کی طرح دہکتا محسوس ہوا، جیسے کوئی زہر ان کے اندر سرایت کر رہا ہو۔
پھر اچانک ان کا جسم اکڑنا شروع ہو گیا اور وہ اپنی جگہ پر ہی ساکت ہو گئے۔ ریم کے پکارنے پر ملازمین کی ایک فوج بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سب کچھ سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں ہوا تھا۔ علی جبران چہرے پر ڈھیروں اطمینان سمیٹے انہیں دھیرے دھیرے بے بس ہوتا دیکھ رہے تھے۔ نیلوفر نے آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہی، مگر علی جبران کی سخت گرفت نے انہیں روک دیا۔ ایک قہر تھا ان کی آنکھوں میں جسے دیکھ کر نیلوفر اپنی جگہ پر پتھر کی طرح منجمد ہو گئی تھی۔ ایک خاموش سا لمحہ تھا جو طوفان کی طرح آیا تھا اور عذاب کے لمحوں کی طرح وہیں ٹھہر گیا۔ ذوالکفل بیرونی دروازہ دھکیل کر گھر میں داخل ہوا تھا تو بینش اسے لاؤنج سے ملحقہ اوپن کچن میں کباب تلتی نظر آئیں۔ وہ خرامہ خرامہ چلتا ان کے قریب آیا اور پیچھے سے ان کے کندھے پر تھکے انداز میں سر ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر برتن سجاتی بیلا نے نظر اٹھا کر ذوالکفل کو دیکھا۔ کبابوں کو پلٹتا بینش سکندر کا ہاتھ بھی تھم گیا۔ انہوں نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ شہد لہجے میں استفسار کرتے ہوئے وہ پلٹیں تو ذوالکفل نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہے امی، اور اس کی ناراضگی بجا ہے۔ ہم نے جنان کی غیر موجودگی میں ہی مامی کو دفنا دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری وجہ سے اسے مامی کا آخری دیدار تک نصیب نہیں ہوا۔ وہ یاسیت سے کہہ رہا تھا۔ آنکھیں تھکن اور نمی سے سرخ ہو رہی تھیں۔ بیلا باقی کے کباب تلنے کے بعد سلاد کاٹ دینا۔ بینش بیلا کو حکم صادر کرتی ذوالکفل کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ میں اس کا سامنا کس منہ سے کروں گا امی؟ وہ پیشانی مسلنے لگا۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ کافی دنوں کی تھکن تھی جو اب محسوس ہو رہی تھی۔ اسی منہ سے کرو گے؟ اور کس منہ سے کرو گے؟ ان کے بے باک سے جواب پر ذوالکفل نے حیرت سے سر اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھا جہاں بلا کا سکون تھا۔ اور مجھے پورا یقین ہے وہ میرا یہ منہ دیکھتے ہی توڑ دے گی۔ وہ اسے چھوا۔ اب اتنی بھی ظالم نہیں ہے میری بہو؟ وہ مسکرائیں۔ ہاں اتنی ظالم نہیں ہے، اس سے تھوڑی زیادہ ہے۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلے گا تو اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ ہاں اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کی بہو میری بات تحمل سے سن لے۔ یہاں سننا تو دور، وہ مجھے بولنے تک کا موقع نہیں دیتی۔ گن ہمیشہ لوڈ رہتی ہے آپ کی بہو کی۔ پتہ چلے یہاں میں نے منہ کھولا، وہاں آپ کی بہو نے مجھے کھول دیا۔ اس کی بات پر بینش اپنا کہکا روک نہ سکی۔ اف ذوالکفل، تم کتنا ڈرتے ہو جنان سے۔ ڈرتا نہیں ہوں، بس محبت کرتا ہوں۔ وہ شکستگی سے سر جھکاتے ہوئے یاسیت سے مسکرایا۔ بینش سکندر کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ انہوں نے ذوالکفل کے چہرے کو نرمی سے چھوا۔ دیکھنا ایک دن آئے گا جب جنان تمہیں تم سے زیادہ چاہے گی۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ جنان کی جانب سے کافی فکر مند تھا۔ وہ مجھ جتنا بھی چاہے تو غنیمت ہے، اس سے زیادہ کی خواہش نہیں ہے مجھے۔ وہ بہت ہلکا سا بولا۔ تمہیں معلوم ہے ذوالکفل علیہ السلام اپنی کس خوبی کی وجہ سے جانے جاتے تھے؟ اس کی آنکھوں کی نمی کو بینش دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے استفسار کیا۔ جواباً ذوالکفل نے سر اسبات میں ہلایا۔ ذوالکفل علیہ السلام واز نون فار ہز پیشنس۔ وہ خود ہی کہتے مسکرا دیا، پھر اپنی ماں کی جانب دیکھا جن کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا بینش اسے کیا سمجھانا چاہ رہی تھیں۔ مگر امی مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا صبر ٹوٹ نہ جائے، جنان کی سختی میرے حوصلے پست نہ کر دے، میں اپنے مقصد میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ ایک عجیب سا خوف تھا جو بینش نے اس کی آنکھوں میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ذوالکفل علیہ السلام کو صابر اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کے لوگوں کی سختیوں اور آزمائشوں کا مقابلہ انتہائی صبر و استقامت کے ساتھ کیا۔ قرآن مجید میں ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر ایک نیک و صالح فرد کے طور پر کیا گیا ہے جو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مسلسل محنت اور صبر کے ساتھ لگے رہے۔ ان کی زندگی میں جو مشکلات آئیں ان کا مقابلہ انہوں نے صبر اور عزم کے ساتھ کیا، اس لیے انہیں صابر کہا گیا۔ تمہیں بھی بے حد صبر و استقامت کے ساتھ ان تمام مسائل کا سامنا کرنا ہے ذوالکفل۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اپنے بیٹے کو بے بسی اور تکلیف کی سولی پہ لٹکا دیکھ کر بینش کا دل بے چین ہوا۔ یہ دماغ کچھ بھولنے کب دیتا ہے امی؟ اس لمحے ذوالکفل کو سکندر خان بڑی شدت سے یاد آئے تھے۔ ان کا کفن میں لپٹا ٹوٹا بکھرا وجود اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر ابھرا تھا۔ وہ تکلیف سے ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ جانان، زندگی ہمیشہ ہموار نہیں رہتی، یہ گہرے سمندر کی مانند ہوتی ہے جس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ صبر کی کشتی پر بیٹھ کر طغیانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، صبر سے طوفان کے تھمنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اچھا وقت مستقل نہیں رہتا، برا بھی نہیں رہتا، مگر اس اچھے وقت کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ جب کبھی تم پہ برا وقت آئے، جب میں تمہارے ساتھ نہ رہوں، تب صبر کا دامن مت چھوڑنا بیٹی۔ جیسے سمندر کے بیچوں بیچ چٹان کھڑا رہتا ہے، نہ ڈوبتا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ کمزور پڑتا ہے، بالکل ویسے ہی تمہیں اس مضبوط چٹان کے ساتھ برے حالات میں ڈٹے رہنا ہے۔
ٹوٹنا نہیں ہے، ڈوبنا نہیں ہے اور نہ کمزور پڑنا ہے۔ مگر میں کمزور ہوں امی، آپ جانتی ہیں میں بہت کمزور ہوں۔ ان کا نرم چمکتا ہوا بے حد پرسکون سا چہرہ ان کے سامنے تھا۔ جانان نے ہاتھ بڑھا کر اس چہرے کو چھوا۔ انسان کمزور نہیں ہو سکتا جان، انسان اشرف ہے، رب کی سب سے بہترین تخلیق۔ ان کا وجود سفید روشنی میں لپٹا تھا۔ تم رب کی سب سے بہترین تخلیق ہو، تم کمزور کیسے ہو سکتی ہو؟ وعدہ کرو تم میرا دل نہیں دکھاؤ گی، میں بہت خوش ہوں جان، وعدہ کرو تم مجھ سے یہ خوشی نہیں چھینو گے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ جنان کی جانب بڑھایا۔ جنان کچھ دیر ان کی اپنے جانب بڑھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ وقت بہت تیزی سے سرک رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت سرک رہا تھا زمینہ کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر افسردگی اور پریشانی کا عنصر نمایاں ہو رہا تھا۔ مجھے تم نے بہت مایوس کیا جنان، بہت مایوس، آئندہ تم میری شکل نہیں دیکھ سکو گی۔ ان کا جنان کی جانب بڑھا ہوا ہاتھ یکدم ہی پہلو میں جا گرا۔ افسوس، میری تمام کوششیں رائے گاں گئیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم پیچھے ہٹانے لگیں۔ ان کا سر صدمے سے نفی میں ہل رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی رک جائیں پلیز، امی میرے لیے رک جائیں۔ ایک دھندلا سا بادل نہ جانے کہاں سے ان کے درمیان حائل ہو گیا۔ وہ تیز تیز دھواں جھٹکتی زمینہ کو پکارنے لگی، مگر دوسری جانب گہرا سکوت تھا اور پھر سب کچھ گہری دھند میں کھو گیا۔ جنان نے ایک آخری بار انہیں پکارا اور اس بار جواب آیا، مگر وہ آواز زرمینہ کی نہیں تھی، وہ کسی مرد کی تھی۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ جنان کی آنکھ کھل گئی اور وہ بالمقابل اس کے سامنے تھا۔ ماتھے پر ہلکے بل تھے، پیشانی سے بال ہلکی نمی میں تھے، اس کے ہاتھ میں تولیہ تھا، شاید وہ بھی باتھ روم سے منہ دھو کر نکلا تھا اور اب کھڑا فکرمند نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر فوراً بیٹھ گئی، پھر اپنا دوپٹہ درست کیا، چہرے پہ جھولتی لٹوں کو فوراً کان کے پیچھے اڑسا تو پہلی بار اسے اپنے حلیے کا خیال آیا۔ سفید چہرہ، بکھرے بال، شکن زدہ کپڑے۔ اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر سامنے رکھے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ خود اپنے آپ کو نہ پہچان سکی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ذوالکفل دھیرے سے بولتا اندر ڈریسنگ روم میں غائب ہو گیا اور جنان گنگ سی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ وہ کیا کہہ کر گیا تھا؟ وہ اس کے الفاظ ٹٹول رہی تھی۔ جنان کپڑے بدل لو پھر نیچے چلتے ہیں، امی کھانے پر انتظار کر رہی ہیں۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آیا، ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اب وہ بالوں میں برش مار رہا تھا اور وہ خاموش و ساکن سی دیکھ رہی تھی۔ یہ احساس بہت عجیب تھا۔ وہ اس لمحے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ یہ شاید پچھلے کچھ دنوں میں اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اپنے ارد گرد اس شخص کی موجودگی کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا ہوا جان، تم خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ اسے بت بنا دیکھ کر ذوالکفل فکرمندی سے کہتا اس کے قریب آیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ تذبذب سی ہو کر پیچھے ہوئی۔ چہرے پر برہمی ڈالتے ہوئے اس نے خفگی سے اسے دیکھا، گویا باور کرایا کہ جانان کو اس کا یوں بے تکلف ہونا اچھا نہیں لگا۔ ذوالکفل چپ چاپ پیچھے ہٹ گیا تو وہ اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ ذوالکفل کچھ سوچتے ہوئے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے گزرے، جانان اپنا حلیہ درست کر کے باہر نکلی۔ اب وہ پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ ذوالکفل ہنوز کاؤچ پر بیٹھا ہوا پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جس کی نظروں کو مکمل نظر انداز کرتی وہ نیچے چلی گئی۔ مجھ جتنی محبت تو دور، یہ بس مجھ سے ہمدردی ہی کر لے تو بڑی بات ہے، اس نے مسکین سی شکل بناتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ ذوالکفل کہاں ہے جان؟ بینش نے جانان کو تنہا زینے اترتے دیکھا تو استفسار کیا۔ وہ کپڑے بدل رہے ہیں پھپھو۔ ان کے سوال پر پہلے تو وہ گڑبڑائی، پھر معقول سا بہانہ بناتے ہوئے فوراً کہا، اچھا تم ادھر آ کر بیٹھو، یہ دیکھو میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنوایا ہے۔ وہ اسے کرسی پہ بٹھاتے ہوئے بولیں اور اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگیں۔ ابھی تھوڑی دیر مزید گزری تھی کہ ذوالکفل بھی اپنی قمیض کی آستین کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے زینے اترتا نظر آیا۔ واہ، آج میرے بغیر ہی کھانا شروع کر دیا امی، مثبت تبدیلی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئے جانان کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب میری بہو جو آ گئی ہے، اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شرارت سے مسکرائیں۔ ہاں، میری یہاں واقعی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت آہستگی سے بولا مگر جسے سنانا تھا آواز اس تک پہنچ گئی تھی۔ جنان نے بے ساختہ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے بہت اپنائیت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نگاہیں پلیٹ پر مرکوز کر لیں۔ اس کی چاہت جنان کی ہار تھی۔ ایک جنگ میں کسی ایک کا دل ٹوٹنا لازمی تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کے سائے نمودار ہونے لگے۔ بیٹھی کیوں ہو جان، کھانا شروع کرو نا۔ اسے گم سم سا بیٹھا دیکھ کر بینش نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی کھانا کھانے لگی۔ کھانا خاموشی میں کھایا گیا، بس بینش ہی گاہے بگاہے کسی نہ کسی موضوع پر کوئی بات چھیڑ دیتی جس کا جنان مختصر لفظوں میں جواب دے رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں اپنے کمرے میں واپس آئے تو جنان کو زبردست قسم کا جھٹکا لگا۔ اس نے پلٹ کر ذوالکفل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جو اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ کاؤچ کہاں ہے؟ وہ غرائی۔ کون سا کاؤچ؟ ذوالکفل نے لاپرواہی سے شانے اچکا کر جواباً سوال کیا۔ وہی جو تھوڑی دیر پہلے یہاں رکھا تھا، اس نے انگلی سے اشارہ کر کے جگہ بتائی۔
کہاں؟ یہاں؟ اس نے نقل اتارتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے انداز سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اداکاری کر رہا ہے۔ ہاں یہاں جو کاؤچ تھا وہ کہاں گیا؟ ابھی تو یہی تھا۔ لیکن جان، کمرے میں کوئی کاؤچ نہیں تھا، اگر ہوتا تو یہی ہوتا۔ ایسا تو ممکن نہیں کہ ہمارے ذاتی کاؤچ کے پاؤں نکل آئے اور وہ میراتھن دوڑنے نکل گیا۔ وہ انتہائی معصومیت سے بولا۔ اس کی شکل دیکھ کر ایک پل کے لیے جانان سوچ میں پڑ گئی، کیا واقعی یہاں کوئی کاؤچ نہیں تھا؟ کیا واقعی اسے نظر کا دھوکا ہوا تھا؟ پچھلے کچھ دنوں سے تم کافی ڈسٹرب ہو، اس لیے شاید۔ خیر چھوڑو، تم آرام کرو۔ وہ مشکل اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ شاید ذوالکفل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمرے کی سفید دیواروں پر روشنی کی مدھم کرنیں پڑ رہی تھیں، جہاں صرف سارا بیگ موجود تھیں، جن کی نظریں شمع کی مانند ڈوبی ہوئی تھیں۔ بستر پر شاہ نواز لیٹے تھے، جن کے چہرے پر ایک گہری خاموشی اور غم کی لکیر تھی۔ آنکھوں میں تکلیف کا سا کوئی تاثر تھا، ایسی تکلیف جو بیان سے باہر تھی، برداشت سے پرے، ایک ایسی مجبوری جو عمر بھر کے لیے دیمک کی طرح ان کے وجود سے چپک گئی تھی۔ شاہ نواز بیگ، جو سیاست کی دنیا میں اپنی محنت اور جدوجہد کے لیے جانے جاتے تھے، اب بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ جسم کا ایک حصہ بالکل بے حس تھا، ان کی آنکھوں کے گرد ہلکے سے ہلکے بن چکے تھے اور ملامت کے احساسات ان کے چہرے پر واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے کی ہر جھری میں ایک کرب تھا، گویا ان کا جسم نہیں بلکہ ان کا خواب، ان کی پوری دنیا مفلوج ہو چکی ہو۔ ریم کے قدموں کی آہٹ نے کمرے کی گمبھیر خاموشی کو پانی کے ارتعاش کی طرح توڑا۔ ممی، باہر میڈیا والے آپ کے بیان کے منتظر ہیں، وہ تامل سے بولی۔ جواباً سارا نے کچھ نہیں کہا، وہ ہنوز خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہیں۔ ممی، کن سوچوں میں گم ہے؟ یہ وقت خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے، عوام آپ کا بیان سننے کے لیے بے چین ہے۔ اگر ہم خاموش رہے تو عوام کا بھروسہ ہماری پارٹی سے اٹھ جائے گا، ریم نے زور دے کر کہا۔ وہ اور بھی کچھ کہتی، مگر کسی کی آمد نے اس کے لفظوں کا راستہ روک دیا۔ کوئی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ ریم نے پلٹ کر اندر آتے اس انسان کو دیکھا اور وہ لمحے بھر کے لیے ساکت ہوئی۔ وہ اس کی آمد کی ہرگز توقع نہیں کر رہی تھی۔ عرفات، میری جان، اچھا ہوا تم آ گئے۔ سارا نے بے قراری سے اٹھ کر عرفات کو اپنی آغوش میں سمیٹا۔ عرفات کو دیکھ کر ریم کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا تھا۔ اس نے بے یقینی سے سارا بیگ کو دیکھا اور دیکھتی چلی گئی۔ عوام کو میرا نہیں، مستقبل کے چیئرمین کا انتظار ہے۔ انہوں نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑی ریم کو یوں دیکھا جیسے نگاہیں وجود کے آر پار ہو جائیں گی۔ ریم کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ دل میں بیک وقت بہت سے تیر آ لگے، اور ایسا کیا تھا اس لمحے میں جو اس کے ساتھ پہلے نہیں ہوا تھا؟ ریجیکشن، ڈیجیکشن، ڈس اپوائنٹمنٹس۔ وہ سر جھکا کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اس نے دوسری نگاہ عرفات پر نہیں ڈالی تھی۔ ہاں، واقعی یہ جگہ اس کی تھی۔ اس نے جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ میڈیا تمہاری منتظر ہے عرفات، وہ بہت آہستگی سے بولی تھی۔ دل میں درد ہو رہا تھا، لیکن اسے مضبوط رہنا تھا۔ اس کی آواز پر عرفات نے دھیرے سے خود کو سارا سے الگ کیا اور پلٹا۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر سر جھکائے کھڑی تھی، شاید آنکھوں کی نمی چھپا رہی تھی، جس کی وجہ وہ خود تھا۔ وہ بہت آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آیا تھا۔ وہ اسے اتنا قریب دیکھ کر کچھ ٹھٹکی، آنکھوں میں استفسار ابھرا تھا، مگر عرفات کے اگلے عمل نے اسے صحیح معنوں میں حیران کیا تھا۔ کیسی ہو ریم؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریم کے پہلو میں گرے سرد ہاتھوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے کہا۔ ریم ناسمجھی سے کچھ لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ ہم کتنے دنوں بعد مل رہے ہیں۔ اس کا لہجہ دھیما اور خوشگوار تھا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ بے یقینی، حیرت ہی حیرت تھی۔ زندگی میں پہلی بار عرفات کی لمس میں اسے اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ سارا خاموش سامے کی طرح پیچھے کھڑی یہ منظر دیکھنے لگی۔ ریم، اس کی خاموشی کو محسوس کر کے عرفات نے اس کا ہاتھ دبایا تو وہ چونکی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ تذبذب سے فوراً بولی۔ لمحے بھر کی خاموشی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، عرفات نے خود ہی اپنی خیریت بتائی تو ریم نے خجالت سے سر جھٹک کر کہا، سوری۔ وہ پھر سے خاموش ہو گئی تھی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس کو برا بھلا کہتے زبان نہیں تھکتی تھی، آج خیر و عافیت کے چند بول کہنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ عرفات، چلو، وقت آ گیا اپنی جگہ سنبھالنے کا، سارا نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ کون سی جگہ ممی؟ وہ بڑے اطمینان سے سارا کی جانب پلٹا۔ کیا مطلب کون سی جگہ؟ تمہاری جگہ۔ تم بھول گئے عرفات، تم اس پارٹی کا مستقبل ہو، تمہارے ڈیڈ کے بعد یہ سب تمہیں سنبھالنا ہے۔ یہ سب سوچنے کی بجائے آپ کو ڈیڈ کی جلد صحتیابی کی دعا کرنی چاہیے ممی۔ میں یہاں ڈیڈ کی خیریت دریافت کرنے آیا ہوں، نہ کہ ان کی جگہ لینے، وہ بے حد رسان سے بولا۔ اس کا اطمینان دیکھ کر سارا کا دماغ ٹھنکا۔ تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے عرفات؟ تمہارے ڈیڈ کو فالج کا اٹیک آیا ہے، کچھ نہیں پتا وہ کب ٹھیک ہوں گے۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے تمہیں پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہوگی، وہ سخت لہجے میں بولی۔ پارٹی کو مجھ سے بہتر ریم سنبھال سکتی ہے ممی، اور دیکھا جائے تو مجھ سے زیادہ وہ اس جگہ کی مستحق ہے۔ ریم نے خالی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے عرفات کو دیکھا۔
اس وقت وہ اسے ایک مضبوط دیوار کی مانند لگا تھا، ایسی دیوار جس سے کوئی شر، کوئی شیطان پھلانگ کر اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانی سے دھندلا گئیں۔ عرفات، کسی کے لیے اپنی جگہ نہیں چھوڑتے بیٹا۔ سارا کے الفاظ ریم کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہے تھے، لیکن آج تکلیف اتنی زیادہ نہیں ہو رہی تھی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ وقت بدل گیا تھا، شاید وقت نے ریم سے دوستی کر لی تھی۔ میں کسی کے لیے نہیں، اپنی بڑی بہن کے لیے جگہ چھوڑ رہا ہوں۔ وہ جو آج تک اس سے لڑتا رہا تھا، آج اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ آنسو ضبط کے بندھن توڑ کر رخسار تک پہنچ گئے۔ ریم کو بے ساختہ ان دونوں کی آخری ملاقات یاد آئی، وہ رات جب دونوں نے پہلی بار اپنا دل کھول کر ایک دوسرے کے سامنے رکھا تھا۔ اس روز پہلی بار ریم نے اپنے دل میں عرفات کے لیے کچھ محسوس کیا تھا۔ اس گہرے اندھیرے میں عرفات کے آنسو نے پہلی بار ریم کے دل میں ہمدردی کا دیا روشن کیا تھا، اور آج پھر وہ اپنے دل میں عرفات کے لیے احساسات سے بھرپور جذبات محسوس کر رہی تھی۔ یہ شخص جو سوتیلا تھا، آخر کب اس قدر اپنا ہو گیا تھا؟ شاید یہی وقت کا چکر تھا، تقدیر کا وہ کھیل جس میں مسلسل ہارنے والا کھلاڑی ایک دن جیت جاتا ہے، جو تقدیر کے تمام مہروں کو مات دیتا ہے۔ آج خالق اور اس کی تمام تخلیق ریم بیگ کے حق میں تھیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو، تم بہت پچھتاؤ گے، سارا بے بسی سے بولی۔ وہ میری بہن ہے ممی، اور بھائی تو بہنوں کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ یہ تو محض چیئرمین کی پوزیشن ہے، اور مجھے معلوم ہے اس ذمہ داری کو ریم سے بہتر کوئی اور نہیں سنبھال سکتا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے نکل گیا، اور سارا ششتر سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اس کا مطلب سیاست، وقت اور تقدیر کے اس کھیل میں ریم بیگ فاتح ٹھہری تھی۔ وہ فتح جو اس نے اپنی طلب اور جدوجہد سے حاصل نہیں کی، بلکہ چھینی تھی۔ کیا ہوا؟ جنان کو بیڈ کے پاس خاموش کھڑا دیکھ کر ذوالکفل نے استفسار کیا۔ مجھے نہیں سونا، وہ تنک کر بولی۔ ہاں، ابھی ویسے بھی صرف 10 بجے ہیں۔ وہ شانوں سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جنان نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے یہاں اس بستر پر آپ کے ساتھ نہیں سونا، اب کی بار اس نے ہر لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا تو ذوالکفل نے گہری سانس لے کر کہا، سردیاں شروع ہو گئی ہیں اور فرش بہت ٹھنڈا ہے۔ اس کے انداز میں فکر تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جنان نے بازوؤں کو سینے پر لپیٹتے ہوئے کندھے اچکائے، منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تمہیں نہیں پڑتا، لیکن مجھے تو پڑتا ہے۔ تم ٹھنڈے فرش پر سوئی تو تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، وہ معصومیت سے بولا۔ جنان کو اس کی معصومیت پہ تاؤ آ گیا۔ میں اپنی نہیں، آپ کی بات کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر جنان کے کانوں سے جیسے دھواں نکلا۔ وہ منہ سڑا کر بولی۔ ذوالکفل نے افسوس سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مجازی خدا ہوں، تھوڑی تو عزت دو۔ آپ خود بننے، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اب بھگتیں، شاہ نے بے نیازی سے کہا۔ میں تو تاعمر بھگتنے کو تیار ہوں۔ ذوالکفل کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ جنان نے اس کی طرف آنکھیں سے کوڑ کر دیکھا، اس کے چہرے پر دبی سرخی اتر آئی۔ ذوالکفل کچھ دیر لب کاٹتے ہوئے جنان کو دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر دھیرے سے اس کے نزدیک گیا۔ وہ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی، پھر فٹافٹ بولی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری اجازت کے بغیر، اور جنان کے تمام الفاظ اس کے لبوں پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ ذوالکفل نے نرمی سے اسے شانوں سے پکڑ کر بستر پہ بٹھایا اور خود اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ وعدہ کیا ہے تو تمہاری رضامندی ملنے تک اس وعدے کو نبھاؤں گا، اس نے گہری سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا، جان نے تذبذب سے نظریں زمین پہ گاڑ دیں۔ وہ اس کے سرخ ہوتے رخساروں کو دیکھ کر پھر سے مسکرا دیا۔ وہ ذوالکفل سے محبت نہ کرنے کا وعدہ بھی کرتی تھی، اور اس کی محبت پا کر چاندنی کے پھول کی طرح حیا سے اپنے آپ میں سمٹ بھی جاتی تھی۔ لیکن اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ میں زمین پر سو جاؤں تو تمہارا حکم سر آنکھوں پر جان۔ وہ سر تسلیم خم کرتا اٹھا اور اپنا بستر زمین پر بچھانے لگا۔ جنان پل بھر کے لیے معاف ہوئی۔ دیکھا جائے تو وہ اس کا شوہر ہی تھا، بس وہ اسے شوہر مانتی نہیں تھی۔ ان دو باتوں میں فرق تھا، 19 اور 20 کا فرق۔ جنان نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے سوچا، پھر اس بیڈ پہ نگاہ ڈالی جو اچھا خاصا پڑا تھا۔ درمیان میں اگر کشن لگا دیں تو کچھ بات بن سکتی ہے، وہ بڑبڑائی۔ تم کچھ کہہ رہی ہو؟ ذوالکفل جو بستر لگاتی ہوئے کن اکھیوں سے جنان کے چہرے پر نمودار ہونے والا گلٹ دے کر محظوظ ہو رہا تھا، فوراً بولا۔ وہ نہ جملے بن پا رہے تھے، نہ لفظ سمجھ آ رہے تھے کہ وہ ذوالکفل کو بیڈ پر ہی سو جانے کا کیسے کہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اسے کشمکش میں دیکھ کر ذوالکفل نے خود ہی تدبیر پیش کی۔ ایک کام کرتے ہیں، تم بیڈ کی اس طرف سو جاؤ اور میں اس طرف سو جاتا ہوں۔ وہ تھوڑی کھجاتی ہوئی اٹھا اور بستر تک آیا۔ تمہاری تسلی کے لیے درمیان میں کشنز لگا دیتے ہیں، اشارے سے بتاتے ہوئے وہ بستر پر ایک ایک کر کے کشن رکھنے لگا۔ نہ میں تمہاری سائڈ آؤں گا، اور وہ کہتے کہتے رکا، پھر گہری نگاہوں سے جنان کے چہرے کو دیکھا جو اسے غور سے سن رہی تھی۔ سرہانے پر اپنا تکیہ جماتے ہوئے وہ تھوڑا سا اور جھکا اور دھیرے سے بولا، اور اگر تم میری سائڈ پر آنا چاہو تو میں بالکل بھی مائنڈ نہیں کروں گا۔ شرارت بھرے انداز میں کہتے ہوئے وہ اچھل کر بستر پر لیٹا تھا۔ جنان کا منہ کھل گیا۔
وہ سٹپٹا گئی، پھر تن فن کرتی اٹھی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے باتھ روم میں گھس گئی۔ اچھا خاصا زمین پر سو رہا تھا، میں نے خدمت خلق کے چکر میں مصیبت پال لی۔ اندر وہ خود کو ملامت کر رہی تھی اور باہر بستر پہ پھیل کے لیٹا ذوالکفل اپنے کہکہوں پہ ضبط کرتا مسکرا رہا تھا۔ جو خوشی اور اطمینان اس وقت اس کے چہرے پر تھا، وہ آج سے پہلے کبھی اس کے چہرے پر نظر نہیں آیا تھا۔ صاف آسمان پہ تاروں کی جھلملاہٹ آج ماند پڑ چکی تھی۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی جس نے لینا کو چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا، ورنہ ہوٹل میں آج کافی گہما گہمی تھی۔ کیش کاؤنٹر پہ شاہ زمان گور کھلی بیٹھے حساب کتاب میں مصروف تھے، جبکہ وسیم خالی میزوں پر کپڑا مار رہا تھا۔ لینا بے دلی سے شاہ زمان کے پاس ٹول پہ بیٹھی تھی۔ کیش کاؤنٹر کے اوپر موجود چوڑی سی شیلف پہ چھوٹا سا ٹی وی رکھا تھا۔ کیا ہوا لینا، آج بہت خوش ہے تو؟ زندگی میں ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی اور لینا نے ایک لفظ تک نہیں بولا تھا۔ پہلے وہ ہر وقت غصے میں رہتی تھی، مگر آج کل اس کا غصہ ختم ہو گیا تھا۔ اب اکثر اسے وہ اپنے ہی خیالوں میں الجھا ہوا دیکھتے تھے۔ کچھ نہیں بابا، میں اوپر جا رہا ہے، وہ ڈھیلے سے انداز میں بولی۔ اے چھوٹے گور کھلی، اس نے وسیم کو پکارا، مگر وسیم کی نظریں ٹی وی اسکرین پہ جمی تھیں۔ اس کی جانب سے کوئی رد عمل نہ پا کر لینا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اوپر دیکھا اور وہ لمحے بھر کے لیے ساکن ہوئی، جیسے اپنی نگاہوں پر یقین نہ آیا ہو۔ وہ بے ساختہ ہی کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر سامنے آئی۔ یہ تو عرفات بھائیاں ہیں نا؟ وسیم نے حیرت سے نظروں کا زاویہ پیچھے کاؤنٹر پہ بیٹھے شاہ زمان کی جانب موڑا، جو انگوٹھے پہ تھوک لگا کر پیسے گن رہے تھے۔ وسیم کے استفسار پر چونک کر دونوں کو باری باری دیکھا، جن کے چہروں پر 12 بج رہے تھے۔ ان کی حیرت سے پھٹی آنکھیں اور اڑا ہوا رنگ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ کون؟ انہوں نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ جواباً لینا نے انگلی سے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا، جہاں عرفات بیگ چند لوگوں کے درمیان پریس کانفرنس میں بیٹھا اپنی بہن ریم بیگ کو پارٹی کا چیئر پرسن قرار دے رہا تھا۔ بے یقینی، حیرت اور پھر وہ حیرت مکمل شوق میں بدل گئی۔ وہ جو اتنے مہینوں سے ان کے ساتھ انہی کی طرح زندگی گزار رہا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی یہ ظاہر کیے بغیر کہ وہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے بانی شاہ نواز بیگ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس انکشاف نے انہیں اتنا گہرا جھٹکا دیا کہ وہ لمحے کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے، جیسے کسی نے ان کے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ عرفات اس کرپٹ سیاستدان شاہ نواز کا بیٹا ہے؟ لینا بے یقینی سے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بڑبڑائی۔ چھوٹی براؤن آنکھیں مقناطیس کی طرح اسکرین پہ مرکوز تھیں۔ مگر بھائیاں ان جیسا نہیں ہے، وسیم نے دفاع کیا۔ مگر وہ ان میں سے ایک ضرور ہے، شاہ زمان بھی ساختہ بولے۔ دونوں نے چونک کر انہیں دیکھا، آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی۔ ان کی جانب سے عرفات کے لیے یہ تبصرہ غیر متوقع تھا۔ شاہ زمان نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا اور بس دیکھتے ہی چلے گئے، کچھ نہیں بولے، مگر وہ بنا بولے بھی ان کی بات سمجھ گئی تھی۔ زمین آسمان کبھی نہیں ملتے، دو سمندر ساتھ بہتے ہیں مگر ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہوتے۔ چاند جتنا بھی چمکے سورج نہیں بن سکتا۔ پھر انہوں نے یہ سوچ بھی کیسے لیا تھا کہ عرفات لینا کا یا لینا عرفات کی ہو سکتی ہے؟ یہ سراسر ناممکن تھا، غیر حقیقی تھا، ایک خواب تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کی روشنی، پھر ایک گہری سیاہ دھند چھا گئی، جیسے تاریک کمروں میں برسوں بعد نمودار ہونے والی روشنی کا راستہ کسی نے روک دیا ہو۔ لینا نے کاؤنٹر سے ریموٹ اٹھایا اور چینل تبدیل کر دیا۔ ہٹا کیوں دیا دیدی؟ عرفات بھائیاں ٹی وی پر کتنا الگ لگتا ہے، مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا، وسیم پرجوشی سے مسکرا کر بولا۔ جو منظر انسان کی آنکھوں کو چندھیا دے اسے نہ دیکھنا ہی بہتر ہوتا ہے، اس نے بہت دھیرے سے کہا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوٹل سے نکل گئی۔ شاہ زمان نے افسوس بھری نگاہ لینا کے اداس وجود پہ ڈالی۔ کیسا تھا وہ، کس طرح کا شخص تھا؟ تاریک زینے چڑھتی لینا کے ذہن میں سوالات کی ایک لامتناہی لہر دوڑ گئی۔ اسے بے ساختہ ہوٹل کے چھوٹے اور تنگ سے باورچی خانے میں برتن دھوتا وہ شخص یاد آیا، جس کے ہونٹوں پر کبھی شکوے کا ایک بول نہیں آیا تھا۔ کوئی اسے دیکھ کر کیسے مان لیتا کہ وہ اتنے بڑے گھر کا فرد تھا، اور بس اتنی سی حقیقت کافی تھی لینا کی آنکھوں سے اس کے خوابوں کو نوچنے کے لیے۔ اس کے زینے عبور کرتے قدم کمزور پڑنے لگے اور اسے احساس ہوا کہ اگر وہ ابھی نہ رکی تو شاید کسی زینے سے اٹک کر گر جائے گی۔ اور لینا شاہ زمان گور کھلی نے تو جیسے گرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اسے ٹوٹا ہوا دل قبول تھا، مگر بے بسی ہرگز قبول نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی زینے سے ٹکرا کر گرتی، اس نے اپنے قدم وہیں روک لیے۔ قدم روک لیے، مگر دل تو اب بھی دھڑک رہا تھا، اسے کیسے روکتی؟ جن احساسات نے اس کے دل میں رنگ جمایا تھا، اس رنگ کو اپنے وجود سے کیسے جدا کرتی؟ وہ تھک کر وہیں زینے پر بیٹھ گئی، چہرہ ہتھیلیوں میں گرا دیا۔ کچھ دیر گزری تھی جب زینے کی سطح پر گرم گرم آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ رو رہی تھی، اپنی بے وقوفی پر رو رہی تھی، اس انسان کو رو رہی تھی جو حقیقت میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ سادگی، وہ اپنائیت، وہ سنجیدہ چہرے کی دبی دبی سی مسکراہٹ، عرفات بیگ جو پچھلے 2.5 مہینے سے ان کے ساتھ ان کے گھر میں موجود تھا،
ایک سراب تھا، دھوکہ تھا، جھوٹ تھا۔ آج بادل جم کر برس رہے تھے۔ بن موسم برسات اپنے ساتھ بہت سے پیغامات لائی تھی۔ وہ اس سے چند سانسیں دور تھی۔ درمیان میں کشن کی دیوار حائل تھی، مگر یہ کشنز کی سرحد نہیں تھی جسے ذوالکفل کے احساسات پر بند باندھ کر رکھا تھا۔ یہ جنان سے کیا ہوا وعدہ تھا جسے ذوالکفل نے ہر حال میں نبھانا تھا۔ یہ وہ مان تھا جو اس سے ہی رکھنا تھا۔ وعدہ تو کر لیا تھا، مگر اس دل کا کیا کرتا جو بار بار سینے میں شور مچا رہا تھا۔ نہ دل خاموش ہونے کو راضی تھا، نہ جذبات تھم رہے تھے۔ وہ جو چت لیٹا تھا، کروٹ بدل کر جنان کی طرف دیکھا جو آنکھیں موند کر خاموشی سے لیٹی تھی۔ ماتھے پر شکنیں تھیں، چادر کو سختی سے بھینچ رکھا تھا۔ یقیناً وہ خوف زدہ تھی۔ ذوالکفل چپ چاپ میں نے خیزی سے مسکراتے ہوئے اس کی اداکاری دیکھنے لگا۔ پس منظر میں کھڑکی کا پردہ ذرا سرکا ہوا تھا جس کے پار آسمان پر بجلی زور زور سے چمک رہی تھی جو نیم اندھیرے کمرے کو گاہے بگاہے روشن کر رہی تھی۔ تمہیں بارش سے ڈر لگتا ہے بیگم؟ اس کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ جنان نے آنکھیں کھول دیں، پھر نفی میں سر ہلایا۔ پھر ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ دھیمی اور مخمور آواز میں پوچھ رہا تھا۔ جنان کا خوف مزید بڑھ گیا، مگر یہ خوف طوفان برق و باران کا نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا۔ بجلی زور سے کڑکی اور وہ ہلکی سی چیخ مار کر چہرہ چادر میں چھپا گئی۔ ویسے تو بھوکی شیرنی بنی رہتی ہو اور اب بجلی کے کڑکنے سے ڈر رہی ہو۔ اسے بجلی کی آواز سے سہمتا دیکھ کر ذوالکفل نے کہکا لگاتی ہوئے کہا، مگر وہ جواباً خاموش رہی۔ جنان۔ کچھ پل مزید گزرے تو اس نے بہت آہستگی سے اسے پکارتے کہا۔ اس کے چہرے سے چادر ہٹائی، پھر بری طرح چونکا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری جان، میں بس مذاق کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا تمہیں بجلی کے کڑکنے سے اتنا ڈر لگتا ہے۔ اس کے آنسوؤں نے ذوالکفل کو بری طرح مضطرب کیا تھا۔ وہ چھت کو بھیگی نظروں سے گھور رہی تھی، پھر اسے جنان کی بھیگی بوجھل آواز سنائی دی۔ بارشوں کے موسم میں امی ہمیشہ میرے ساتھ میرے کمرے میں سویا کرتی تھی اور میں بجلی کی آواز سے ڈرتی تھی تو مجھے اپنی باہوں میں لے لیتی تھی۔ ان کے حصار میں دنیا کا ہر خوف دم توڑ دیتا تھا۔ آنسوؤں میں شدت آ گئی۔ ذوالکفل کو لگا کسی نے اس کا دل مسل دیا ہے۔ اس نے درمیان سے کشن ہٹا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی ہتھیلیاں ہمیشہ کی طرح سرد تھیں۔ وہ ملائمت سے اس کی ہتھیلیاں مسلنے لگا، مگر جنان نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے خفگی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ کو میرے بغیر امی کا کفن دفن نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میں بے ہوش تھی مگر زندہ تھی، مری تو نہیں تھی۔ وہ شکوہ آمیز لہجے میں بھرپور ہچکیاں لیتے بولی۔ اسے یوں روتے دیکھ کر ذوالکفل کا مزید دل تڑپ گیا۔ اس نے جنان کو شانوں سے تھام کر رخ اپنی جانب کرنا چاہا، مگر وہ مزاحمت کرتی اس سے دور ہونے لگی۔ مگر ذوالکفل نے زبردستی اسے اپنے نزدیک کیا۔ نیم اندھیرے کمرے میں چمکتے چاند کی دھندلی سی روشنی تلے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو، خفگی، شکوہ اور نہ جانے کتنے تاثرات تھے۔ وہ کوئی عام بے ہوشی نہیں تھی جنان، بلکہ تم کوما میں تھی۔ وہ جو اس کی گرفت میں مچھلی کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی، یکدم شانت سی ہو گئی۔ تم شوق کی وجہ سے کوما میں چلی گئی تھی، تمہیں نہیں معلوم وہ 7 دن میرے لیے 7 صدیوں کے برابر تھے۔ کسی کو نہیں پتا تھا تم کب ہوش میں آؤ گی، ایسے میں تم بتاؤ میں کیا کرتا؟ انہیں دفنانے کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ بہت ملائمت سے بتا رہا تھا۔ میں کوما میں تھی، جنان کے ہونٹ پہ آواز پھڑپھڑائے تھے۔ وہ 7 دن میں نے بنا سوئے گزارے تھے۔ نیند کیسے آتی تم بتاؤ؟ تمہاری آواز پھر کبھی نہ سن پانے کے خوف نے میرا خون جما دیا تھا۔ وہ بے بسی سے بولا۔ میں بہت ڈر گیا تھا جان، بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو قیامت کے دن مامی کا سامنا کیسے کرتا؟ جنان نے دیکھا وہ اس وقت بہت کمزور دکھائی دے رہا تھا، بے بس اور ٹوٹا ہوا، جیسے خوف کی وادی سے گزر کر آیا ہو۔ وہ اسے کتنا غلط سمجھ رہی تھی جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا دیں۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، ان آنکھوں نے بہت سے لوگوں کو رخصت ہوتے دیکھا ہے، مگر تم سے جدا ہونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ تم چاہے دور رہو یا پاس، مگر شرط یہ ہے کہ میری نظروں میں رہو۔ تو میری آنکھوں کا نور ہو جان، تو میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ پس منظر میں بارش کے قطروں کا شور اور ذوالکفل کے لفظوں کی شدت، جنان کا دل موم ہو گیا۔ وہ اب بھی اس کے حصار میں تھی۔ اس نے کسی الہامی کیفیت میں گم ہو کر ذوالکفل کے ہاتھ پہ دھیرے سے اپنا ہاتھ رکھ دیا تاکہ اسے احساس دلا سکے کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ ذوالکفل اس کا لمس پا کر لمحے بھر کے لیے دنگ رہ گیا تھا۔ دل کی دھڑکنوں میں ایسا تلاطم بپا ہوا کہ اندر کا شور باہر کے شور پر غالب آ گیا۔ اندھیرے میں سانس لیتے دو وجود، تنہائی اور ماحول کا پھسوں۔ ایسے حالات میں مچلتے احساسات کو روک پانا بے حد مشکل تھا۔ وہ رک بھی جاتا تو مقابل کے سینے کا زیر و بم، سانسوں کا شور کیسے روک پاتا؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا سیدھا ہوا، پھر بستر سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے دماغ سے دھوئیں نکل رہے تھے، ذہن سائیں سائیں ہو گیا تھا۔ وہ عورت تھی، پھر اس کے نکاح میں تھی، ہلال تھی، سر سے پاؤں تک سراپہ حسن تھی، اس کے دل پر راج کرتی تھی۔
وہ مغناطیس کی طرح ذوالکفل کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور وہ مرد تھا لیکن اس محض سرفراز کے آگے بے بس تھا۔ کچی مٹی کا مجسمہ تھا، وہ بس دیکھ بھی لیتی تو بکھر جاتا۔ اس کا احساس بہت مضبوط تھا اور ذوالکفل بہت کمزور۔ وہ پوری رات ڈرائنگ روم میں ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا، دوبارہ کمرے میں جانے کی ہمت نہیں کی۔ ذوالکفل وعدوں کا پکا شخص تھا، مگر زندگی میں پہلی دفعہ اس نے خود کو بہت کمزور محسوس کیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر بھی وہ کافی خاموش تھا۔ جنان نے اس کی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کیا تھا، اور صرف جنان ہی نہیں بلکہ بیلا اور بینش نے بھی اس خاموشی کو غور سے سنا تھا۔ اس رات جب وہ کمرے میں آیا تو جنان بستر کے درمیان کشن لگا رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ٹوکنے پر جنان نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نیچے بستر لگا کر سو جاؤں گا، نرمی سے کہتی ہوئی وہ اپنا بستر زمین پر لگانے لگا۔ جنان کچھ بول نہ سکی، بس خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتی رہی۔ وہ واقعی بہت اچھا تھا، بس وہی ضرورت سے زیادہ حساس تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ لب کاٹتے ہوئے بمشکل سوال کیا۔ اس کے استفسار پر ذوالکفل نے اسے چونک کر دیکھا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، پھر نیچے کیوں سو رہے ہیں؟ اس کے بے ساختہ پن پر ذوالکفل کا دل بے اختیار ہوا۔ پھر کہاں سوں؟ لہجہ محبت سے مخمور تھا۔ کمرے میں یکدم ہی خوشبو پھیل گئی۔ اس کی معنی خیز نظروں نے جنان کا دل دھڑکا دیا۔ چہرہ سرخ گلاب ہو گیا۔ وہ اگلی بات بھول گئی، لبوں پر قفل لگ گئے۔ وہ مسکرایا، بولو جان۔ اف، وہ جس محبت سے اسے جان کہہ کر پکارتا تھا، اس کی واقعی جان پر بناتی تھی۔ وہ کیسے 3 مہینے اس کے ساتھ گزارے گی؟ پہلے وہ دور تھا اور اب رگے جان سے بھی زیادہ قریب۔ یہ بہت مشکل تھا۔ یہ سوچ کر ہی وہ مزید سرخ ہو گئی۔ اسے حیا سے سمٹتا دیکھ کر ذوالکفل کا دل کیا کہ وہ اسے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہے۔ وہ مزید کچھ کہتا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں نے ہڑبڑا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر جلدی سے بستر کو بیڈ کے نیچے کھسکاتے ہوئے اٹھا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ اتنے میں جنان نے بستر سے کشنز ہٹا دیے۔ دروازے پر بیلا دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ ذوالکفل نے راستہ چھوڑ دیا۔ بی بی نے بھابھی کے لیے دودھ بھیجا ہے، کہا ہے کہ سونے سے پہلے لازمی پی لیں۔ کہتی ہوئی دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر وہ جیسے ہی پلٹی تو لمحے بھر کے لیے ٹھٹکی۔ دروازے کے پاس کھڑے ذوالکفل کو الجھن سے دیکھا۔ جواباً اس نے بھی ناسمجھی سے بیلا کو دیکھا۔ ذوالکفل بھائی، یہاں جو کاؤچ رکھا تھا وہ کہاں گیا؟ جنان نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر بیلا اور پھر دروازے کے پاس کھڑے ذوالکفل کو دیکھا۔ ذوالکفل نے بہت سا تھوک حلق سے اتارتے ہوئے جنان سے نظریں چرائیں تھیں۔ اسے ملک الموت صاف دکھائی دیا۔ کیا ہوا ذوالکفل بھائی؟ ذوالکفل کو گڑبڑایا ہوا دیکھ کر اس نے پھر سے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے بیلا کو گھورا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی باہر چلی گئی۔ ذوالکفل دروازہ مقفل کر کے جیسے ہی مڑا تو جنان کا غصے سے لال ہوتا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ آنکھوں میں برہمی تھی، لب بھینچ رکھے تھے۔ AK-47 لوڈ تھی، بس اس کا بھیجا اڑانا باقی تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی میری ذہنی کیفیت کا مذاق بناتے ہوئے؟ مجھے واقعی لگا تھا کہ مجھے نظر کا دھوکہ ہوا ہے، یا میں ذہنی طور پر واقعی اتنی تھک گئی ہوں کہ مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح دھاڑی تھی۔ وہ آگے بڑھنے کی بجائے وہیں دروازے سے چپک کر رہ گیا۔ میں بس مذاق کر رہا تھا جان، وہ تذبذب سے بولا۔ آپ کے لیے یہ سب مذاق ہے؟ آپ کو میری ذہنی حالت کا پتہ نہیں ہے؟ میں نے اپنی ماں کو کھویا ہے ذوالکفل، اور آپ کو مذاق سوچ رہے؟ وہ جذباتی ہوئی۔ برف کی دیوار جو ذرا سا پگھلنا شروع ہوئی تھی، ہوا کے تیز جھونکے سے پھر جم گئی۔ ذوالکفل کو واقعی اپنی حرکت پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ کوئی فائدہ نہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس 3 مہینے، اس کے بعد میری یہ اذیت بھی ختم ہو جائے گی۔ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنکھوں سے آنسو چشمے کی طرح پھوٹ پڑے۔ وہ چہرہ ہتھیلیوں میں چھپاتی سسکیاں لینے لگی۔ کاش امی کے ساتھ میں بھی مر جاتی، وہ رو رو کر خود سے کہہ رہی تھی۔ اس وقت کمرے میں بس جنان کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ تب ذوالکفل دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ اس کا چہرہ، اس کا انداز، سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اور بڑی ملائمت کے ساتھ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ جو بالکل سرخ ہو چکا تھا، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا کیوں رو رہی تھی۔ میری ہر سانس تمہاری سانس سے جڑی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا؟ ذوالکفل نے بہت دھیرے سے کہا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جس نے جنان کو آنکھ کھول کر اسے دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ ذوالکفل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ششدر ہوئی تھی۔ وہ رو رہا تھا، وہ واقعی رو رہا تھا، مگر کیوں؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ تمہیں کچھ ہوگا تو سب سے زیادہ مجھے فرق پڑے گا۔ میری غلطی ہے، مجھے تمہارے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں اتنا برا لگے گا، وہ کرب سے بولا۔ آنکھیں ہنوز تر تھیں، لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ مجھے تمہارا غصہ قبول ہے، تمہاری نفرت قبول ہے، مگر ایک بات کان کھول کر سن لو۔ آئندہ اگر تم نے مرنے کی بات کی تو ابھی تم میری پروفائل کے 1% سے بھی واقف نہیں ہو۔ نرمی سے کہتے کہتے یکدم ہی اس کا لہجہ ذرا برہم ہوا۔
وہ اس کے بدلتے لہجے کو دیکھ کر اس بار واقعی حیران ہوئی تھی۔ 1000 بار کہہ چکا ہوں، 1000 بار پھر سے کہوں گا، اگر تمہیں سمجھ نہیں آیا تو بار بار کہوں گا، تم میری محبت ہو، عشق ہو، سکون ہو، تمہیں کچھ ہوا تو مر جاؤں گا، تمہارے آنسو برداشت نہیں ہوتے مجھ سے، کان کھول کر سن لو، ذہن نشین کر لو۔ وہ اب جھک کر اس کے چہرے پر بہتے آنسو پونچھ رہا تھا اور وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران وہ اٹھا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا دودھ کا گلاس اٹھا لایا۔ اب اچھے بچوں کی طرح یہ دودھ کا گلاس ختم کرو۔ اس نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ وہ بنا کسی مزاحمت کے گھونٹ بھرنے لگی، مگر نگاہیں ابھی بھی ذوالکفل کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کے ہر عمل، ہر بات، ہر انداز، یہاں تک کہ اس کی سختی میں بھی بس محبت تھی، بے لوث محبت۔ کیا واقعی کوئی کسی کو بنا کسی غرض کے اتنا چاہ سکتا ہے؟ اس نے سوچا، مگر یہ بات اس کی سوچ سے پرے تھی۔ دودھ کا گلاس ختم ہو چکا تھا، کرنے کو تمام گلے شکوے بھی ختم ہو گئے تھے۔ خالی گلاس واپس ٹیبل پہ رکھتے ہوئے ذوالکفل اٹھ کر جانے لگا۔ آپ اوپر ہی سو جائیں پلیز۔ اس کے لفظوں نے ذوالکفل کے قدم پل بھر کے لیے زنجیر کیے تھے، مگر وہ سنبھل گیا۔ میں پہلے ہی تمہیں کافی پریشان کر چکا ہوں، مزید مجھے آپ کے یہاں سونے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جنا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور چادر اوڑھتے ہوئے لیٹ گئی۔ وہ باتوں باتوں میں اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی اور اسے اس بات کا علم تک نہیں تھا۔ یہ عورت بھی خدا کی کیا تخلیق تھی، پسلیوں سے بنی پھر دل میں سما گئی۔ تم نے میرے لیے اپنا حق کیوں چھوڑا عرفات؟ ان چند مہینوں میں ایسا کیا ہے جو بدل گیا ہے؟ وہ دونوں ہاسپٹل کے بیک یارڈ میں پتھر کے بینچ پر بیٹھے تھے جب ریم نے ہرے سبزے پر اپنی ہیلز کو دھیرے سے مسلتے ہوئے استفسار کیا۔ پتہ نہیں کیا بدلا ہے، شاید وقت بدل گیا ہے۔ ہوا سرد تھی مگر ناگوار محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وقت بدلے نہ بدلے مگر انسان بدل جاتے ہیں۔ تم بھی بدل گئے ہو۔ کیا ادھوری محبت بھی انسان کو مکمل کر سکتی ہے؟ محبت ادھوری ہو یا پوری، اگر سچی ہو تو نقصان نہیں دیتی اور بعض دفعہ مکمل بھی نہیں کرتی، بس آپ کو ایک ایسے راستے پر چھوڑ دیتی ہے جہاں سے تلاش خودی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، وہ رسان سے بولا۔ اس کے جواب پر ریم نے گردن ترچھی کر کے عرفات کو بغور دیکھا۔ اس نے بالوں کا ہیئر سٹائل بدل دیا تھا۔ پہلے اس کے بال کچھ بڑے تھے جس سے وہ ہمیشہ جل کی مدد سے جمع کر رکھتا تھا، مگر اب فوجی کٹ میں وہ بہت سوبر اور سادہ نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی شیو بھی رکھ لی تھی۔ کہکہی لگانے والا عرفات بیگ اب شاذ و نادر ہی مسکراتا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر سوال کیا۔ تم کتنے بدل گئے ہو عرفات، میں نے تمہیں کبھی اس طرح سے تصور نہیں کیا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ واقعی آخری ملاقات سے لے کر اب تک سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اپنی نظریں عرفات کے چہرے سے ہٹا نہیں سکی۔ وہ آہستگی سے مسکرایا۔ کیا تمہاری محبت نے تمہیں مکمل کیا یا پھر تم بھی خود کی تلاش میں ہو؟ سوال غیر متوقع تھا۔ ریم کچھ بول نہیں سکی۔ اس کے پاس محبت تو تھی مگر اس سوال کا کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ اپنی شناخت تو میں نے اسی دن کھو دی تھی جس دن بابا کا سایہ میرے سر سے اٹھا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی عرفات، یوں سمجھو کہ ہمت ہی نہیں ہوئی۔ وہ ریم اس ایمبولینس کے پیچھے بھاگتی بھاگتی کہیں کھو گئی ہے، اب اس کا ملنا ناممکن ہے۔ وہ یاسیت سے بولی۔ آنکھوں کی پتلیوں کے سامنے اس شام کا دل دہلا دینے والا منظر ایک بار پھر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ بہت سا وقت خاموشی سے کٹ گیا۔ رات کے اس وقت بھی یہاں اچھے خاصے لوگ موجود تھے، کوئی چہل قدمی تو کوئی بینچ پہ بیٹھا کھلی فضا میں سانس لے رہا تھا۔ اتنی چہل پہل کے باوجود بھی ریم کو اپنے ارد گرد ویرانی محسوس ہو رہی تھی۔ تم گھر واپس آؤ گے؟ کچھ دیر بعد ریم نے گلا کھنکارتے ہوئے استفسار کیا۔ میں بہت دور نکل آیا ہوں ریم، اب واپسی مشکل ہے۔ ریم اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ عرفات اس کی زندگی سے، قصر بیگ سے کہیں دور چلا جائے، اور آج جب ایسا ہو گیا تھا تو اس کا دل اندر تک خالی محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ خواہشات پوری ہو بھی جائے تو دل کو تسکین نہیں دیتی۔ مجھے میری تمام غلطیوں کے لیے معاف کر دو۔ اس نے بے اختیار ہاتھ جوڑے جسے عرفات نے فوراً تھام لیے۔ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، ورنہ اتنے بڑے بوجھ کے ساتھ اس سفر پر ایک بھی قدم نہیں اٹھا پاتا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ریم کا دل بند ہونے لگا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے، اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ عرفات نے متفکر انداز میں استفسار کیا۔ شاید میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں، یا پھر میں اتنی خود غرض ہو گئی ہوں کہ مجھے اپنی تکلیفوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ وہ تیز تیز سانس لینے لگی۔ جو تمہارے ساتھ ہوا اگر کسی اور کے ساتھ ہوتا تو شاید مر جاتا۔ اس نے ریم کے شانے کو نرمی سے چھوتے ہوئے بہت آہستگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ ہلکا سا مڑی، آنکھوں میں استفسار تھا۔ عرفات نے مجرمانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس لمحے ریم کی چھٹی حس نے اس کے دل کو کچھ کہا تھا، کچھ بہت عجیب۔ میں وہیں تھا ریم، وہ بہت دھیرے سے بولا تھا۔ ریم کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں اس شام وہیں اس کمرے میں موجود تھا۔ عرفات نے خجالت سے نظروں کا زاویہ بدل دیا، مگر ریم سمجھ نہیں سکی وہ کس شام کی بات کر رہا ہے۔
اس کی متبصرانہ نظریں ہنوز عرفات کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ دل زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس شام جب انہوں نے تمہارے ساتھ، آسمان پر بجلی اتنی زور سے کڑکی کہ بادل لرز کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آسمان پر چھائی تاریکی ریم کے اندر تک سما گئی۔ میری بزدلی مجھ پر غالب آ گئی تھی۔ مجھے دکھ ہے کہ میں تمہیں اس دن بچا نہیں سکا۔ یہ دکھ روز محشر تک میری روح کو دیمک کی طرح چاٹتا رہے گا۔ وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا اور ریم اپنی جگہ پر کھڑی کھڑی برف ہو گئی تھی، ساکت، معوف اور ششدر۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ لمحے رک گئے، اس کی سانسیں تھم گئیں۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کون سا انکشاف کہاں کر رہا تھا؟ کیوں کر رہا تھا؟ اس کا دل کیا کہ کاش ایک طوفان اٹھتا اور وہ اس طوفان میں غرق ہو جاتی۔ زندگی کے اتنے سال میں نے ڈینائل میں کاٹے ہیں، اس ڈینائل میں کہ میں اس وقت چھوٹا تھا، کمزور تھا، مجبور تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ وہ یاد دھندلی ہو کر ذہن کے صفحے سے مٹ جائیں گی، مگر میں غلط تھا ریم۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ منظر، وہ یادیں مزید پختہ ہوتی گئیں، اتنی پختہ اور مضبوط کہ مجھے ہانٹ کرنے لگیں۔ ریم دم سادے آنکھیں موند کر خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ ایک ایک لفظ روح میں تیر کی طرح کھب رہا تھا۔ ان یادوں نے مجھے اتنا ہانٹ کیا کہ مجھے خود سے اور تم سے نفرت ہونے لگی۔ اس نفرت میں نے تمہارا دل بہت دکھایا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا ریم۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے تمہارے لیے اپنا حق کیوں چھوڑا، تو اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے ریم، لیکن اگر تمہارے لیے مجھے بار بار اپنا حق چھوڑنا پڑے تو میں بار بار تمہارے لیے اپنا حق خوشی خوشی چھوڑ دوں گا۔ یہی میری غلطیوں کا ازالہ ہوگا۔ چپ، بس چپ، وہ بمشکل سانس کھینچ کر بولی۔ لفظ تھے کہ خاموش ہو گئے تھے۔ نہ تم نے کچھ دیکھا، نہ میرے ساتھ کچھ ہوا۔ سینے میں سانس اٹکنے لگی، سینہ آگ کی طرح جل رہا تھا۔ تم اس روز وہاں موجود نہیں تھے، ہم قیامت تک یہی مان کر چلیں گے۔ عرفات نے بے اختیار ریم کو اپنے حصار میں قید کیا۔ ریم کا دل بے قابو ہوا، جیسے پھٹ جائے گا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ اس حصار میں مٹی کی طرح ڈھہ گئی۔ ایک راز تھا جو آج تک اپنے زخمی دل میں دفنا کر رکھا تھا۔ کسے معلوم تھا آج یہ راز یوں کھلے گا؟ ریم بیگ ایک ریپ وکٹم تھی اور اسے آج معلوم ہوا تھا کہ اس ظلم کا ایک تیسرا گواہ بھی موجود تھا۔ پہلی گواہ وہ خود تھی اور دوسرے گواہ شاہ نواز بیگ۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اور یہ اینڈنگ کیسی تھی یار؟ شاہ نواز کتنا خبیث انسان ہے، اور یہ پھر بھی اس کی محبت کے لیے اتنی محنت کیوں کرتی ہے؟ دفع کرے اسے۔ اور یہی بات ہے، اس میں سائیکالوجی کا فیکٹر ہے کافی زیادہ۔ بچی ہوگی تب آبویسلی۔ اور سارا نے یار، وہ بیٹی بھی اس سے خوش نہیں ہے، اس کا بیٹا بھی اس سے خوش نہیں ہے، ہسبینڈ بھی اس سے خوش نہیں ہے، اس کی بہن بھی اس سے خوش نہیں ہے۔ سارا نے کیا ہے پھر؟ صرف دشمنیاں ہی پالی ہیں۔ کسی ایک کو بھی اس نے اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا، مطلب کسی ایک کو بھی وہ نہیں سنبھال سکی، اور صرف قتل ہی کرتی رہی ہے۔ اور شاہ نواز کو یہ جو دورہ پڑا ہے فالج کا، میرے خیال سے تو یہ ریم نہیں اس کی دوا، اس کے کھانے میں شاید کچھ ملایا ہو، ہے نا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ علی جبران نے نہیں ملایا ہوگا، مجھے نہیں لگتا۔ شاید علی جبران نے اور ریم نے مل کے ملایا ہو، ہے نا؟ اور اب میرے خیال سے شاہ نواز تو بستر پی رہیں گے اور ریم اب ان کی جگہ لے گی، لے چکی ہے۔ باقی جہاں تک ذوالکفل اور جنان کی بات ہے، تو جنان کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے اس کو 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ 3 مہینے میں تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی، اور اگر نہ ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ لیکن وہ تو اپنی امی کے اس میں کر رہی تھی نا، اپنی امی کو غصہ دلانے کے لیے، اپنی امی کی ضد میں۔ لیکن اب اس کی امی کوئی نہیں رہی، اب کون سے 3 مہینے؟ اور اگر تمہیں یہاں سے طلاق لے بھی لی تو اب کیا کرو گی؟ اکیلے رہو گی؟ یار کوئی کامن سینس بھی بندہ یوز کرتا ہے۔ جنان کا بالکل ہی دماغ خالی ہے۔ اب موو آن کر جائے، ان 3 مہینوں کو چھوڑ دے، بس یہی ہوتا ہے اب، اور کیا؟ خواہ مخواہ والی ضدیں ہیں۔ اور ذوالکفل نے کوئی کیس کوئی نہیں سالو کیا، اس کو بس اپنی بیوی مل گئی ہے، اب وہ وہیں اسی چکروں میں پڑا رہے۔ میرے خیال سے ان کا اور بھی کوئی ذوالکفل کے اس کو اپنے بابا نظر آتے، میرے خیال سے اس کے بابا کا بھی کوئی ایسے مرڈر والا سین ہوا ہوگا، اور وہ بھی اس نے سالو کرنا ہوگا۔ شاید ان کے جو بزرگ ہیں، ان کا آپس میں ساروں کا کنیکشن ہوگا، ہے نا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ سارا کچھ نا ایسے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس میں جنید نہیں آیا یار، میں جنید کو مس کر رہی تھی، اس کا وہ جنونی پن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اچھا جی، آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا؟ اور ایک بات میں بار بار بتا رہی ہوں ساروں کو کہ یہ ایک آن گوئنگ ناول ہے، یہ کمپلیٹ ناول نہیں ہے۔ جیسی اس کی ایپیسوڈ پبلش ہوتی ہے، میں اگلے دن اس کو پوسٹ کر دیتی ہوں، تو کائنڈلی مجھے سارے بار بار میسج کر کے کامنٹ کر کے تنگ نہ کیا کریں کہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ دیں۔
جیسی ہی پوسٹ ہوتی ہے میں فوراً سے پوسٹ کر دیتی ہوں. میں رائٹر نہیں ہوں. آپ نے تنگ کرنا ہے نور بانو کا، آپ کو یہاں پہ اسکرین پہ انسٹاگرام شو ہو رہا ہوگا، جا کے ان کو تنگ کریں یار. اور بس دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.